اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ اچھا دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ریلیٹڈ ہے پنجاب رینجرز کے حوالے سے، اور کافی سارے ہمارے سٹوڈنٹس نے یہ میسج کیا ہے کہ ہمیں مکمل پروسیجر بتائیں کہ ہم نے کیسے وہاں پہ اپنے سینٹر پہ جانا ہے، کون سے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر آپ نے امتحان دینا ہے، چاہے وہ ریٹرن ٹیسٹ ہو، فزیکل ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے اگر بندے کو پہلے تمام تر ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہے نا کہ اس طرح سے ہمارا ٹیسٹ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ بندہ مینٹلی طور پہ بہت فریش ہو کے جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ آگے ہونا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندے بالکل فریش ہو کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پھر فزیکل میں بھی جو ہے کوئی جو ہے ڈسٹربنس نہیں ہوتی، وہ فریش ہو کے فزیکل کلیئر کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جن کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کیا ہونا ہے آگے، کیا طریقہ کار ہے، کب جانا ہے، کتنا جلدی جانا چاہیے یا لیٹ جانا چاہیے، وہ بندے پھر دھکے کھاتے رہتے ہیں اور ان کا فزیکل بھی اتنا صحیح نہیں ہوتا، جس وجہ سے یا تو فیل ہو جاتے ہیں یا تو نمبرنگ میں مسئلہ بنتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مکمل کہ آپ لوگوں نے سینٹر پہ پہنچنا کتنے بجے ہے اور آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے آپ کی ڈاکومنٹس یا آپ کی دوڑ ہوگی، کیسے چیک ہوں گے، کون سی چیز پہلے چیک ہوگی، کون سی بعد میں، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں نا وہ آپ کو بآسانی اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے جو بات ہے، آپ لوگوں کا تقریباً ٹائمنگ جو ہے نا وہ 8 بجے آ رہی ہے تمام لوگوں کی، لیکن اگر کسی بندے کی ٹائمنگ نہیں آ رہی 8 بجے، یعنی کہ 10 بجے آ رہی ہے یا 11 بجے آ رہی ہے، تو میں سب لڑکوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ارلی مارننگ جتنا جلدی ہو سکے سینٹر پہ پہنچ جانا ہے۔ کتنا جلدی؟ یعنی کہ اذانیں ہو رہی ہوں تو آپ سینٹر کی گیٹ پہ پہنچے ہوئے ہو۔ اب آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہوگا تو وہ تو میری بات سے سہمت ہوں گے، لیکن جو لوگ فریش ہوں گے وہ شاید یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جی اتنا صبح ہمیں جا کے کیا کرنا ہے۔ میں ذرا آپ کو آنکھوں دیکھی پریکٹیکلی لائف میں پنجاب رینجر کی منڈی بہاؤالدین کا سنیریو بتا دوں کہ ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے تھے تب اذانیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اذانوں کے ٹائم ہی ہم سے پہلے کم از کم 150 سے 200 بندہ گیٹ کے آگے لائنیں لگا کے کھڑا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں ٹائملی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اذانوں کے ٹائم جائیں گے تو مین انٹرنس گیٹ کا آپ نے پوچھنا ہے۔ مین انٹرنس گیٹ پہ یا تو آپ سے پہلے ہی لائن لگی ہوئی ہوگی 15-20 بندوں کی یا 40-50 کی، اگر لائن نہ لگی ہوئی تو آپ لوگوں نے گیٹ کے آگے بیٹھ جانا ہے جہاں سے انٹری ہوگی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جہاں پہ بیٹھیں وہاں سے لائن سٹارٹ ہو، یعنی کہ آپ کے پیچھے لائن سٹارٹ ہوگی، پھر آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، آپ نے آگے پیچھے نہیں جانا۔ اگر آپ آگے پیچھے گئے کسی اور جگہ پہ تو پھر آپ لوگوں کو کافی پیچھے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ لائنوں کے سٹارٹ میں لگ جائیں گے، ارلی مارننگ جیسے ہی گیٹ اوپن ہوگا آپ انٹر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے متعلقہ، یعنی کہ آپ نے فوٹو کاپیز لے کے جانی ہے، 1-2 سیٹ بنا کے، اوریجنل بھی لے کے جانی ہے، CNIC اور رول نمبر سلپ۔ آپ کے رول نمبر سلپ چیک کر کے رول نمبر کے حساب سے کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی سپیکر پہ، جی فلاں نمبر والے بندے آ جائیں، فلاں رول نمبر سے لے کر فلاں رول نمبر والے بندے آ جائیں، ان کو گروپس میں یعنی کہ لائنوں میں بٹھاتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لائنوں میں بٹھانے کے بعد نیکسٹ آپ کا مرحلہ ہوگا چھاتی کا قد کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پہلا مرحلہ ہوگا انٹر ہونے کے بعد۔ کیا ہوگا کہ آپ جب بھی لائنوں میں بیٹھ جائیں گے تو وہ لائنوں کے حساب سے ایک ایک لائن کو اٹھاتے جائیں گے، آگے بھیجتے جائیں گے۔ وہاں پہ ایک جگہ پہ چھاتی کے لیے بندے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو کہیں گے جی قمیض اتار دیں، آپ نے قمیض اتار دینی ہے اور بنین بھی اتار دینی ہے، یا کوئی نیک پہنی ہوگی وہ بھی اتار دیں گے، اور آپ کی چھاتی میئر ہوگی۔ اس کے بعد وہ آپ سے کہیں گے جی آپ اپنے شوز وغیرہ اتار دیں، ٹھیک ہے۔ شوز اتار دینے، شوز کی بات آ گئی ہے تو شوز آپ نے PT شوز لے کے جانے ہیں کیونکہ آپ کی اسی جگہ پہ ہی دوڑ ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ شوز اتارنے کے بعد آپ کا قد کی جو ہے سیٹنگ ہوگی، قد وہ آپ کا چیک کریں گے کہ قد آپ کا پورا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کا قد میئر ہو جائے گا، اب بہت سے کینڈیڈیٹس کے ایسے سوالات تھے کہ سر ہمارے جو ہے نا چھاتی 1-2 پوائنٹ کم آ رہی ہے، تو چھاتی کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین ویڈیو میں بنانے والا ہوں، انشاءاللہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ ودن 10 ڈیز آپ کی چھاتی میں اگر فرق نہ آیا تو میں آپ کو جو بھی جرمانہ کہیں گے وہ دینے کے لیے تیار، ٹھیک ہے۔
چھاتی کو انکریز کرنے کا ایسا فارمولہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ پریکٹیکلی میں نے اپنے ایک دوست کا آرمی کے لیے کیا تھا. یعنی کہ اس کی چھاتی 1-2 پوائنٹ کم تھی. زیادہ کی بات نہیں آپ نے کرنی کہ ایسا نہ ہو کہ 4 پوائنٹ کم ہو، آپ کمزور ہوں اور آپ کہیں 10 دن میں 1 یا 1.5 پوائنٹ انچ کم ہے تو وہ ہم انشاءاللہ 1 انچ والے بندے کی چھاتی جو ہے 10 سے 15 دنوں کے اندر کور کریں گے. اور ایسے ٹپس بتاؤں گا جو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. بہرحال آپ کی جب چھاتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چھاتی ہونے کے بعد آپ لوگوں کو نمبرز دے دیے جائیں گے. آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک واسکٹ پہنا دیں جس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ چانس ہے کہ آپ کو ایک شرٹ سی پہنا دیں گے جس کے اوپر آپ کے نمبر لکھے ہوں گے، 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح نا، ایک گروپ کی شکل میں وہ آپ لوگوں کو بٹھا دیں گے رننگ پوائنٹ سے کچھ فاصلے پر، ٹھیک ہے. اور یہ تمام مراحل کرنے میں آپ لوگ اگر 5 بجے انٹر ہوئے ہیں یا 6 بجے انٹر ہوئے ہیں تو 6 سے لے کر کم از کم 8:30-9 بجے آپ چھاتی کلیئر کروا کے دوڑ کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ بیٹھیں گے. یہ نہیں سمجھنا کہ 5 منٹ لگتے جائیں گے اور ہم بھاگتے جائیں گے. کم از کم 3 گھنٹوں میں آپ کا چھاتی قد وہاں پہ اناؤنسنگ جو ترتیب سے بٹھانا اور رننگ پوائنٹ پہ بٹھانے تک آپ کے کم از کم 3 سے 3.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. یہ 3 گھنٹے اسی صورت میں لگیں گے اگر آپ لوگ ارلی مارننگ گیٹ پہ جا کے بیٹھیں گے. اگر آپ 10 بجے پہنچ رہے ہیں، 9 بجے پہنچ رہے ہیں، 8 بجے پہنچ رہے ہیں، پھر آپ 12-1 بجے تو آپ کی چھاتی وغیرہ کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے. رش کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، رش کے حساب سے. اگر آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ پہلا بندہ ہی آپ 6 بجے انٹر ہوئے ہیں تو پہلے بندے کا جو چھاتی کلیئر کرنے کے بعد نمبرنگ الاٹ ہونے کے بعد آپ دوڑ کے لیے جو آپ کے بیٹھنے کے آپ کم از کم 8 ہو جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. 8 بجے آپ رننگ کی جگہ پہ بیٹھ گئے، تمام گروپ والے کے مطلب اس میں 20 سے 25 یا 40-50 لڑکے ہوں گے. یہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر ٹریک بڑا ہوا تو زیادہ لوگ ہوں گے، اگر کم ہوا تو 40-50 بندے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے رننگ لائن میں. رننگ لائن میں کھڑا کرنے کے بعد آپ کو بیل ہوتی ہے جی کہ فلاں جگہ پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ نے جو ہے ٹرن کرنا ہے. منڈی بہاؤالدین کا جو سینٹر ہے وہ کہ مطلب ایک روڈ نہیں ہے، ایک گراؤنڈ ہے. آپ نے سیدھے جانا ہے، یو شیپ میں واپس آنا ہے، آپ نے جو ہے اپنا راؤنڈ کلیئر کرنا ہے. 8 منٹ میں آپ نے تقریباً 1 میل کرنا ہوتا ہے 7 منٹ میں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا وہاں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا رننگ جو پوائنٹ ہے وہ ہے یو شیپ میں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں ہو، یہ میں منڈی بہاؤالدین کی بات کر رہا ہوں، باقی سینٹرز کا مجھے اتنا خاص پتہ نہیں ہے. اس کا اس لیے پتہ ہے کیونکہ اس سینٹر پہ میں کافی دفعہ جو ہے رننگ 1-2 دفعہ جا کے لڑکوں کے ساتھ بھی گیا ہوں ان کو کروانے رننگ، اور خود بھی میں نے 1-2 دفعہ کیا ہے، ٹھیک ہے. جیسی آپ کی رننگ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. آپ پاس ہو گئے، پاس ہونے کے ٹھیک 5 سے 7 منٹ بعد وہ آپ کو جو ہے کہیں گے آئیں جی پش اپ اور سٹ اپ دیں. پش اپ، سٹ اپ اور چن اپ آپ نے دینے ہیں. وہ دینے کے بعد آپ لوگوں کو ایک کھلے میدان میں بھیج دیا جائے گا. جہاں ایک سائڈ پہ کھلا میدان بنا ہوگا وہاں پہ وہ آپ کو کہیں گے جی لائنوں میں بیٹھ دیں. آپ لوگ لائنوں میں بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک پیپر دیا جائے گا جس میں 30 سے 40 MCQ پیپر ہوں گے، کویسچن ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ آپ حل کریں، آپ کو بٹھا دیا جائے گا. آپ کا ایگزامینیشن جو ہے وہیں پہ ہی ہو جائے گا. یہ ایگزامینیشن جو ہے 2-3 گروپ کو اکٹھا کر کے لیا جاتا ہے. سارا دن یہ ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک سائڈ پہ آپ کا فزیکل ہو رہا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا، آپ کا فزیکل بھی ہوگا. تو اس چیز کے لیے آپ نے تیار ہو کے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا آپ کا یہاں پہ جو پروسیجر ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کو ایک چٹ دے دی جائے گی سلپ بنا کے کہ جی آپ جائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے جیسے پھر وہ میرٹ لسٹیں لگیں گی یا کوئی سلیکشن پروسیجر جو ہوگا اس کے حساب سے اگر نام آپ کا آ گیا تو آپ کو لیٹر آ جائے گا کہ آپ کی جوائننگ ہو گیا سپاہی کے طور پہ رینجر میں، اور آپ جو ہے اس ڈیٹ کو آ کے جوائن کر لیں. تو یہ پروسیجر ہے آپ کا فزیکل اور ریٹرن ٹیسٹ جو آپ کا ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بیسز انفارمیشنز ہوتی ہیں جو سن لیا کریں، ویڈیوز دیکھ لیا کریں، کہیں سے بھی کوئی بھی مل جائے دیکھ لیا کریں. تو یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کو تو کمفرٹیبل بنا دیتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فزیکل یا ریٹرن کیسا ہوگا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں آپ کے لیے بہت ہی اچھی انفارمیشن لے کر. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.